اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ سوچتے کیا ہیں، ان قبیلوں پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک جاسوس نے حضرت خالد بن ولید کو تفصیلی اطلاع دی۔ وہ اپنی عورتوں اور اموال کی وجہ سے پریشان ہے، انہیں کسریٰ پر بھروسہ نہیں رہا اور وہ نوشیرہ عادل کے دور کو یاد کرتے ہیں۔ ایک ایلچی نے آ کر بتایا کہ وہ مدین کی خاطر لڑنے پر آمادہ نہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ بنی تغلب، نمر اور عیاد جیسے بڑے اور جنگجو قبیلوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ وہ اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور ایلچی نے بتایا، بشرطیکہ کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور محصولات کے لیے انہیں مفلس اور کنگال نہ کر دیا جائے۔ انہیں بتایا نہیں کہ ہم زمین پر قبضہ کرنے اور یہاں کے انسان کو غلام بنانے نہیں آئے۔ بلاؤ ان سب سرداروں کو۔ حضرت خالد نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر ان قبیلوں کو اپنا اتحادی بنا لیا تھا اور ان کی اطاعت قبول کرنے میں خالد کی دہشت بھی شامل تھی۔ ایرانیوں کے متعلق بھی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہر میدان میں انہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی ہے اور عیسائیوں کو آگے کر کے خود بھاگ کر آتے رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ایران کے بادشاہوں، ان کے حاکموں نے انہیں زر خرید غلام بنائے رکھا اور ان کے حقوق بھی غصب کیے تھے۔ خالد نے ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر کے ان سے اطاعت بھی قبول کروا لی اور انہیں میں سے اموال مقرر کر کے محصولات وغیرہ کی فراہمی کا بندوبست کر دیا۔ انہیں مذہبی فرائض کی ادائیگی میں پوری آزادی تھی۔ ان لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مسلمان ان کی اتنی خوبصورت عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت خالد نے ان کے ساتھ معاہدے میں یہ بھی شامل کر لیا کہ مسلمان ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ولید کے بیٹے ایک قبیلے کے بوڑھے سردار نے حضرت خالد سے کہا تھا، تو شیرواں عادل کے دور میں ایسا انصاف تھا، یہ ہمیں بڑی لمبی مدت بعد نصیب ہوا ہے۔ حضرت خالد نے دریائے فرات کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ آگے عراق فارس کے زیر نگین کی سرحد ختم ہوتی اور رومیوں کی سلطنت شروع ہوتی تھی۔ شام پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ حضرت خالد نے بڑے خطرے مول لیے تھے، مگر یہ خطرہ جس میں وہ جا رہے تھے سب سے بڑا تھا اور مسلمانوں کی فتوحات پر پانی پھیر سکتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یکے بعد دیگر اتنی زیادہ فتوحات نے حضرت خالد کا دماغ خراب کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد حقائق کا جائزہ لے کر سوچتے تھے، ان کا کوئی قدم بلا سوچے سمجھے نہیں اٹھتا تھا۔ خدا کی قسم، ہم نے مدینہ کو زرتشت کے پجاریوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے سرداروں سے کہا، اب ایسا خطرہ نہیں رہا کہ وہ ہماری خلافت میں مرکز پر حملہ کریں گے۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ فارسیوں کو اب اپنے مرکز کا غم لگ گیا ہے؟ سالار قطن نے کہا، وہ اب عرب کی طرف دیکھنے سے بھی ڈریں گے، لیکن سانپ ابھی مرا نہیں۔ حضرت خالد نے کہا، اگر ہم کو یہیں سے واپس چلے گیا تو کسریٰ کی فوج پر اٹھے گی اور یہ علاقے واپس لینے کی کوشش کریں گی جو ہم نے فارسیوں سے چھین لیے ہیں۔ ہمیں ان کے راستے بند کرنے ہیں۔ اور میرے بھائیو، کیا تم میں سے کسی نے بھی ابھی سوچا نہیں کہ آتش پرستوں کا پہلو میں رومی ہے؟ اگر رومیوں میں کچھ عقل ہے تو اس صورتحال سے ہم نے عراق میں پیدا کر دی ہے فائدہ اٹھائیں گے، وہ آگے بڑھیں گے، اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو عرب کے لیے وہی خطرہ پیدا ہو جائے گا جو اس سے پہلے ہمیں زرتشت کے پجاریوں سے تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے انگلیوں سے لکیریں کھینچ کر اپنے سرداروں کو بتایا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس سے رومی آ سکتے ہیں اور کون سا مقام ہے جہاں قبضہ کر کے ہم اس راستے کو بند کر سکتے ہیں۔ وہ مقام فراس تھا۔ یہ شہر فرات کے مغربی کنارے پر واقع تھا۔ وہاں پر رومی اور فارسیوں کی یعنی شام اور عراق کی سرحدیں ملتی تھی۔ عراق کے زیادہ تر علاقے اب مسلمان قابض ہو گئے تھے۔ یہی علاقے خطرے میں تھے۔ فرات سے خشکی کے راستے کے علاوہ رومی یا فارسی دریائی راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے۔ مشہور یورپی مورخ لین پول اور ہنری سمتھ، جو جنگی امور پر زیادہ نظر رکھتا تھا، لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے صرف میدان جنگ میں دشمن کو غیر متوقع چالیں چل کر شکست دینے کی اہلیت رکھتے تھے، بلکہ جنگی تدبیر بھی ان میں موجود تھا
اور ان کی نگاہ دور دور تک دیکھ سکتی تھی۔ وہ آنے والے وقت کے خطروں کو پہلے ہی بھانپ لیا کرتے تھے۔ حضرت خالد نے جب فراز کی طرف کوچ کر رہے تھے، اس وقت ایک خطرے سے وہ آگاہ نہیں تھے۔ وہ انہیں جانتے تھے کہ وہ دشمن فوجوں کے درمیان آ جائیں گے۔ رومیوں کے دربار میں ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھی جن میں ضروری پن تھا اور صاف چلتا تھا کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تخت شاہی کے سامنے رومی فوج کے بڑے بڑے جرنیل بیٹھے تھے۔ خبر ملی ہے کہ مسلمان فرج تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ وہ کسی اچھے ارادے سے تو نہیں آئے تھے۔ کیا آپ کو فارسیوں کے متعلق کوئی خبر نہیں ملی؟ ان کے پاس مدائن کے سوا کچھ نہیں رہا، پھر ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بیشتر ان کے کہ مسلمان ہمارے ملک میں داخل ہو جائیں، ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ کیا تم سے بڑھ کر کوئی احمق ہماری فوج میں کوئی اور ہوگا؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ فارس کی فوج کو اور ان کے ساتھی 1000 عیسائیوں کو ان مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ ہر جگہ شکست دی ہے، بلکہ ان کے نامور جرنیلوں کو اور ہزاروں سپاہوں کو بھی مار ڈالا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مدینہ والوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت ضروری ہے دیکھنا، جو اتنی تھوڑی تعداد میں اتنی زیادہ تعداد کو شکست دے کر ختم کر چکے ہیں، ان کا کوئی خاص طریقہ جنگ ہوگا۔ ہم بھی فارس کی فوج کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم نے فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن ہماری فوج کی نفری ان سے زیادہ تھی۔ اب میرا فیصلہ سن لو، ہم فارسیوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ فارسیوں کو ساتھ ملا کر کیا ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ فارسیوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، ہماری آپس میں جنگیں ہو چکی ہیں۔ ہاں، ہمیں بھول جانا چاہیے کہ مسلمان ان کے اور ہمارے مشترکہ دشمن ہیں۔ ایسے دشمن کو شکست دینے کے لیے اپنے دشمن کو دوست بنا لینا دانش مندی ہوتی ہے۔ ہم فارسیوں کی طرح شکست نہیں کھانا چاہتے۔ اگر فارسی ہمارے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ عیسائی قبیلے بھی آ جائیں گے۔ اس فیصلے کے مطابق رومیوں کا ایلچی دوستی کے پیغام لے کر مدائن گیا۔ آتش پرستوں نے بازو پھیلا کر ایلچی کا استقبال کیا۔ طائف کا تبادلہ ہوا اور ایلچی کے ساتھ معاہدے کی شرطیں طے ہو گئیں۔ فارس والوں کو اپنا تخت الٹتا نظر آ رہا تھا۔ رومیوں کے اس پیغام کو انہوں نے غیبی مدد سمجھا۔ مدائن کے دربار سے ان تمام عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو بلا وجہ بھیجا گیا۔ یہ وہی 3 قبیلے ہیں، تغلب، نمر اور ایاد تھے، جو مسلمانوں سے بہت بڑی شکست کھا چکے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ انہیں جو ہی اطلاع ملی تو وہ فوراً مدائن پہنچے۔ وہ اپنے ہزار راہ مقتولین کا انتقام لینا چاہتے تھے اور وہ اسلام پھیلاؤ کو بھی روکنا چاہتے تھے۔ قبیلوں میں جو لڑنے کے والے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ مارے جا چکے تھے۔ جوان سال آدمی بہت کم رہ گئے تھے۔ اب اکثریت ادھیڑ عمر لوگوں کی تھی۔ حضرت خالد کا فراز کی طرف کوچ ان کا خود سری کا مظاہرہ تھا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں صرف فارس والوں سے لڑنے کی اجازت دی تھی۔ امیر المومنین کو یہ بھی توقع نہیں تھی کہ اپنی اتنی کم فوج فارس جیسی طاقتور فوج کو شکست دے گی، لیکن امیر المومنین ایسا خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ اتنی لڑائیاں لڑ کر رومیوں سے بھی ٹکر لی جائے۔ رومیوں کی فوج فارسیوں کی فوج سے بہتر تھی۔ یہ حضرت خالد کا اپنا فیصلہ تھا کہ فراز کے مقام پر جا کر رومیوں اور فارسیوں کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ حضرت خالد چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی اصولوں کے شائق تھے۔ مثلا یہ کہ دشمن کے سر پر سوار رہو، اگر دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے تو اس کے حملے کا انتظار نہ کرو، آگے بڑھو اور حملہ کر دو۔ حضرت خالد نے اپنے آپ پر جہاد کا جنون طاری کر رکھا تھا۔ جب حضرت خالد کے جاسوسوں نے انہیں اطلاع دینی شروع کی تو حضرت خالد کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ انہیں پتہ چلا کہ وہ 2 فوجوں کے درمیان آگے ہیں۔ وہ دو فوجوں کے درمیان آگے ہیں، ایک طرف رومی اور دوسری طرف فارسی، اور ان کے ساتھ عیسائی قبیلوں کے لوگ بھی تھے۔ حضرت خالد کے ساتھ نفری پہلے سے کم ہو گئی تھی، کیونکہ جو علاقے انہوں نے فتح کیے تھے وہ اپنی کچھ نفری کا ہونا لازمی تھا۔
بغاوت بھی خطرہ تھا اور آتش پرست فارسیوں کے جوابی حملے کا بھی۔ حضرت خالد فرات میں رمضان 12 ہجری دسمبر 6033 کے پہلے ہفتے میں پہنچے تھے۔ مجاہدین روزے سے تھے۔ مسلمانوں کی فوج دریائے فرات کے ایک کنارے پر خیمہ زن تھی، دوسرے کنارے پر بالکل سامنے رومی، ایرانی اور عیسائی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کے سنتری فرات کے کناروں پر ہر وقت پہرے پر کھڑے رہتے تھے اور گشتی سنتری گھوڑوں پر سوار دریا کے کناروں پر پھرتے رہتے تھے۔ حضرت خالد دریا کے کنارے دور دور تک چلے جاتے اور دشمن کو دیکھتے تھے کہ ایک شام رومیوں اور ایرانیوں کے خیمہ گاہ میں ہڑبنگ مچ گئی اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے کیمپ سے ایک شور اٹھا تھا اور دف اور نکارے بجنے لگے تھے۔ تمام فوج اچھل کود کر رہی تھی۔ دشمن اسے حملے سے پہلے کا شور سمجھا۔ اس کے سالار وغیرہ فرات کے کنارے پر آ کر دیکھنے لگے۔ ان کے گھوڑے زینوں کے بغیر باندھے ہوئے ہیں۔ دشمن سے کسی آدمی نے چلا کر کہا، وہ تیاری کی حالت میں نہیں ہے۔ کسی اور نے کہا، وہ دیکھو۔ ایک اور نے کہا، آسمان کی طرف دیکھو۔ مسلمانوں نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے۔ آج رات اور کل سارا دن یہ لوگ خوشیاں منائیں گے۔ اگلے روز مسلمانوں نے ہنگامہ خیز طریقے سے عید الفطر کی خوشیاں منائیں۔ اسی خوشی کے فتوحات کی مسرتیں بھی شامل تھیں۔ مسلمان جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دریا کے کنارے اور کیمپ کے ارد گرد سنتریوں میں اضافہ کر دیا گیا تاکہ دشمن نماز کی حالت میں حملہ نہ کر سکیں۔ مجاہدین اسلام خالد نے نماز کے بعد مجاہدین سے مختصر سا خطاب کیا۔ نماز کے بعد ایسے انداز سے اس تقریب میں سعید کی خوشیاں منائیں کہ دشمن یہ تاثر لے کر مسلمانوں کو کسی قسم کا اندیشہ نہیں اور انہیں اپنی فتح کا پورا یقین ہے۔ دریا کے کنارے جا کر ناچو کودو، تم نے جس طرح دشمن پر اپنی تلوار کی دھاک بٹھائی ہے اسی طرح اس پر اپنی خوشیوں کی دہشت بٹھا دو، لیکن میرے رفیقو، اس حقیقت کو نہ بھولنا کہ تم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک سے ایک کٹھن آزمائش میں پورے اترے ہو، مگر اب تمہارے سامنے سب سے زیادہ کٹھن اور خطرناک آزمائش آ گئی ہے۔ تمہارا سامنا اس وقت کی 2 طاقتور فوجوں سے ہے جنہوں نے عیسائیوں کی مدد بھی حاصل کی ہے، اور میں جانتا ہوں تم جسمانی طور سے لڑنے کے لیے قابل نہیں رہے، لیکن اللہ نے تمہیں روح کی جو قوتیں بخشی ہیں انہیں کمزور نہ ہونے دینا، کیونکہ تم ان قوتوں کے بل پر دشمن پر غالب آتے چلے جا رہے ہو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کل کیا ہوگا۔ ہر خطرے کے لیے تیار رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔